تنظیمیں ہو گئی ہیں، اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہم جو دشمن ہے اس کو بھی برداشت کریں گے، اس کی عزت کا خیال کریں گے، اس کے مرتبے کا خیال کریں گے، اسی طرح سے اس سے بات کریں گے۔ ہمارے یہاں جو فرقہ بندیاں، ہمارے یہاں جو حلقہ بندیاں ہیں، مسلمان کو کافر بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میری مسجد میں تم داخل نہیں ہو سکتے، میرے جنازے میں تم شامل نہیں ہو سکتے، میرے پیارے رسول کے جلوس میں تم نہیں آ سکتے۔ یہ آئے دن اس کا مظاہرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اننی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ ولکننی بعثت بالحنفیہ والسمحہ۔ برادران اسلام، مذہبی رواداری، مذہبی تناظر میں ہمیشہ سے ایک بڑا موضوع رہا ہے، اور دنیا میں جس قدر بدامنی پھیلتی جا رہی ہے، انگریزی ہو رہی ہے، انسان کا پاس کے خون کا پیاسا ہے، اس موضوع پر اور بحثیں ہو رہی ہیں، قوانین بن رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ انسانیت کا احترام ہو، لیکن جیسے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ بدامنی پھیل رہی ہے۔ ہم لوگ آج کل ماہ ربیع الاول میں ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف ذکر ہو رہا ہے، اس مناسبت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کی کیا تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے ہمیں کیا اسوہ ملتا ہے، ضرور اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وجہ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف جہاں رواداری بہت بڑی ضرورت ہے انسانیت کی، جہاں کہیں ایسی تعلیمات ملتی ہوں ان تعلیمات کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی تعلیم جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں ہے، تو اس کو پیش کرنے کے بجائے اسلام اور پیغمبر اسلام کو اور مقبول کیا جا رہا ہے۔ امن کا پیغمبر بتانے کے بجائے خوفار بتایا جا رہا ہے، امن کا دین بتانے کے بجائے خوفار دین بتایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، آپ کا ذکر طرح طرح سے کر رہے ہیں، تو دنیا کی جو بڑی ضرورت ہے، وقت کی جو بڑی ضرورت ہے، ہمیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ سامنے لانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا اسوہ پیش کیا، اس سلسلے میں کیا نمونہ پیش کیا۔ یہ جو ہم لوگ رواداری کہتے ہیں، کبھی اس کے لیے ٹالرنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی تحمل اور برداشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی کئی طرح کی تعریفیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ مذہب، رائے، فکر کے اختلاف کے باوجود اس کو برداشت کیا جائے، دوسروں کی عقائد اور اقدار کا خیال رکھا جائے، ان کی تحقیر نہ کی جائے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس بات کا تو بہت انتظام ہے دین اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، اس وضاحت کے باوجود کہ اسلام دین حق ہے، اسلام ہی میں ساری دنیا کی نجات ہے، پھر بھی انسان کو یہ آزادی ہے
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس اچھا اور یہ شیریں پیغام سامنے ہونے کے باوجود اگر اسے وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کی طبیعت کی سلامتی ہے، لیکن اگر وہ انگارے کو پسند کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ آزادی قرآن میں ہے، اور ایسا شاید فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے نبی بنا کر کے، اس وقت کی کیا حالت تھی؟ تو اس وقت کی بدامنی کی حالت تو آج سے زیادہ بری تھی۔ اس وقت اور بھی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت اور بھی لوگوں کی عزتیں خطرے میں تھیں، اس وقت اور بھی لوگوں کا وجود خطرے میں تھا، لیکن اس برے ماحول میں، ناپسندیدہ ماحول میں، شیطانی ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ کی رہنمائی میں جو پرامن معاشرہ برپا کیا، رواداری کے جو نمونے قائم کیے، تحمل و برداشت کے جو نمونے قائم کیے، اس کی معنویت تو آج کے زمانے میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ہم لوگوں کو صحیح تصور کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت داعی کی ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں، مبلغ کی ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، مبشر کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا کام کرنے میں اللہ راضی ہوگا اور اللہ کا انعام ملے گا، نذیر کی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کے ہاں اس کی کیسی گرفت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رحمت للعالمین کی ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ آپ کی حیثیت مذکر کی ہے، انما انت مذکر، آپ لوگوں کو تذکیر کریں، یاد دہانی کریں، لست علیہم بمسیطر، داروغہ نہیں ہیں آپ، زبردستی اپنے دین کو منوائیں گے نہیں، دین میں جبر نہیں ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ آزادی ان کو دی ہوئی ہے، تو وہ ان کا حق ہے، آپ دعوت پیش کر دیجیے۔ جبر نہیں ہے دین میں، لا اکراہ فی الدین، آپ کو دعوت پیش کرنا ہے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ، ایسے اسلوب میں کہ ان کے دل میں بات بیٹھ جائے، ایسے طریقے سے کہ فائدہ ان کی سمجھ میں آ جائے، ایسی زبان میں کہ جو ان جس خسارے کا وہ سودا کیے ہوئے ہیں اس نقصان سے ان کو نفرت ہو جائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی اور طریقہ بتایا گیا۔ یہ جو رواداری کا آج کے زمانے میں چرچا ہے، ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، معاشرے کی ایک حقیقت پسندانہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے ہمیں نبوت سے پہلے کی زندگی میں ملتے ہیں اور نبوت کی بعد کی زندگی میں ملتے ہیں۔ وہ جاہلیت کا دور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ ہے، اور سب کو کوئی کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ظلم بڑی بری چیز ہے، ظلم کے خلاف ہمیں کوئی اجتماعیت بنانی چاہیے، برے لوگوں کو روکنا چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ حلف الفضول کی آپ نے ایک اجتماعیت چھوٹی سی قائم کی۔ نبوت سے پہلے وہ واقعہ ہم لوگ خود بات سنتے ہیں کہ باڑھ آ گئی خانہ کعبہ کو تکلیف پہنچی، تعمیر نو کا موقع آیا، حجر اسود کے نصب کرنے میں بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ کون نصب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلجھی طبیعت نے، اس وقت آپ رسول نہیں تھے،
اس وقت آپ پیغمبر نہیں تھے، لیکن آپ کی سلہجو طبیعت نے، لوگوں کے اندر ایک غمخواری کے جذبے نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو آج تک ساری دنیا کے لیے بڑا پیغام ہے، کہ جو چاروں طرف سے تلواریں کھینچی ہوئی تھیں وہ اندر گئی اور حجر اسود اپنی جگہ پر اس جگہ پر نصب ہو گیا جو اس کے لیے جگہ مخصوص تھی اور مقدر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب معاشرے کو بڑے چہیتے تھے، اپنی اخلاق کی وجہ سے، اپنی سیرت کی وجہ سے، اپنی محنت اور جانفشانی کی وجہ سے۔ آپ کا ٹائٹل تھا امین کا، صادق کا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، شرک کی مخالفت کی، بت پرستی کی مخالفت کی، وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب رکھتے تھے آپ کے مخالفوں، اور نبوت کی جو زندگی 23 سال کی زندگی ہے، بڑی کلفت کی زندگی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں نے، اپنے بھائی بند نے، اپنے چچاؤں نے کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں کیا، سازشیں کی، ایذائیں پہنچائیں، لے جا کر کے شام ابی طالب میں قید کر دیا کہ ان کے پاس کوئی سامان زندگی نہ پہنچنے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے پناہ کے لیے، وہاں کے اوباشوں کو للکارا۔ یہ سب واقعات جو ہے سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات پر کیا رد عمل دیا، کیا رد عمل پیش کیا۔ آج ہم لوگ جن حالات سے مایوس ہیں، ہمیں جس مذہبی جارحیت کا سامنا ہے، ظالم جس طرح سے اپنے ظلم میں اور بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمونے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طائف میں اوباشوں نے جب مار مار کر کے، پتھر مار مار کر کے آپ کو روح لحان کر دیا تھا، جب رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو اس دونوں پہاڑیوں کو بھیج دیں اور یہ قوم اسی میں بھسم ہو کر کے رہ جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، شاید اللہ انہیں کو توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائیں گے، آپ نے جہاد کیے، آپ کو نے نیا نظام بنایا، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ جو ہوا، بدر میں جو ہوا، احد میں آپ کے چچا جب شہید کیے گئے، اس وقت آپ کا جو رد عمل تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والوں کے لیے، اور جب وہ سامنے آتی ہے پھر اسلام کے قبول کرنے کے لیے، اس وقت آپ کا معافی کا جو اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عفق کا آ جاتا ہے۔ بڑی اذیت کی وہ زندگی تھی کہ نبی کی زندگی پر، نبی کی زوجہ پر ایسا الزام آئے، مہینہ 1.5 مہینہ آپ خود کلفت میں رہے۔ وہ بات قرآن مجید میں صاف کی، وہ لوگ واضح ہو گئے جن لوگوں نے وہ سازش کی تھی، ان لوگوں کے تئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ بھی دیا کہ آپ مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آپ کی جو سب سے بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا گھر صحیح معنوں میں توحید کا مرکز بنے، اللہ کا گھر بتوں کی آلائش سے پاک ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت مکے کے تمام ظالم سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو یقین ہے کہ باقی فاتح جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔
اب ہماری گردنیں اڑائی جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا نمونہ قائم کرتے ہیں. آج آپ سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. جو فلاں کے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ آزاد ہے. جو خانہ کعبہ کے صحن میں چلا جائے وہ آزاد ہے. جو فلاں کی پناہ میں آ جائے وہ آزاد ہے. فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، میں وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بندے کے ساتھ. انتقام کا کوئی جذبہ نہیں، تکلیف پہنچانے کا کوئی شائبہ تک آپ کے دل میں نہیں آیا. تو میرے بھائیو، یہ جو نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں، دونوں زندگیوں میں، یہ زندہ نمونے ہیں، یہ پیش کیے جانے کے لائق ہیں. خاص طور سے جب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کی حیات طیبہ کو مطلوب کیا جا رہا ہے، آپ کو خونخوار کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، دین کو ایک ظالم کریہ اور خونخوار دین کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ نمونے تو نہیں ملیں گے کسی تہذیب میں، یہ نمونے تو نہیں ملیں گے دوسری مذہبی کتابوں میں. دوسری مذہبی کتابوں کے تورات کے انجیل کے حوالے میں یہاں پیش کیے جا سکتے ہیں. وہ مذہبی کتابیں ہیں، ابھی ان پر عمل ہو رہا ہے کہ ایسے مواقع پر ان کے یہاں کیا تعلیم ملتی ہے. وہ بڑی کریہ تعلیم ہے، انتقامی جو تعلیم ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے سیٹ کیے میرے بھائیوں، وہ ہیں جو آج کے زمانے میں پیش کرنے کے لائق ہے. پھر صرف عملی نمونے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہبی ہم آہنگی کے قوانین بنائے، جو دوسرے مذہب کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے آپ نے قوانین بنائے، جو تمام لوگوں کے حقوق کی آپ نے ضمانتیں دی، جو آپ نے خطوط لکھے، جو آپ نے دعوتیں قبول کی، جو ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا، وہ بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ ہے مذہبی احترام کا. تو یہ باتیں بیان کرنے کی بھی ہیں، یہ باتیں عمل میں لانے کی بھی ہیں کہ آج کے زمانے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا اس مذہبی رواداری کی، اس انسانی تعلیم کی، اس تحمل اور برداشت کی بہت محتاج ہے. جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو شور و غوغاں اس میں زیادہ رہتا ہے، اور اصل جو تعلیمات ہیں جس میں دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہے وہ کم پیش ہو پاتی ہے. یہ کرنا چاہیے. ایک پہلو اور بھی ہے جو خاص طور سے ہم لوگوں کے غور کرنے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معمول رکھتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح کا آپ نے رواداری کا معاملہ کیا، کس طرح سے ان کا لحاظ رکھا. وہ پہلو یہ ہے کہ کیا مذہبی رواداری کے نام پر، کیا ہم آہنگی کے نام پر دین میں کوئی کمپرومائز بھی کیا جائے گا؟ دینی اقدار میں کچھ صلح بھی کی جائے گی؟ کہ مطالبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزول قرآن کے درمیان آیا، بہت بار آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اصول پر، اقدار پر، احکام پر، اللہ کی مرضی پر، صراحت پر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن رہنے جینے کے اصول میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، اس میں ہر طرح کی رعایت برتی جائے گی. ہمارے مسلم دانشوران بعض دفعہ جب رواداری کے بیان پر اٹھتے ہیں تو ان کی طرف سے وہ جاہلی مطالبہ بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے. تھوڑا سا لے لو، تھوڑا سا دے دو، ایسا کر لو. حضرت ابو طالب بہت چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میرے بھتیجے کی عزت بڑھ جائے، میرے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کی باتیں مان لیں. ان کی طرف سے صلح کے جو بڑے نمونے پیش کیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تھوڑا سا اگر ہم لوگ ایسا کر لیں، یا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے،
دولت چاہیے، ساری دولت تمہارے سامنے ہے، سب سے خوبصورت عورت تمہارے لیے، فلاں فلاں مطالبے تمہارے لیے. اور یہ بات پھر عتبہ کے بعد حضرت ابو طالب آپ کے پاس آئے کہ کچھ باتوں کو مان لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں تجویز پیش کرنے والے کو، ڈانٹا نہیں، لیکن یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہی کہ میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، صحیح دین پر قائم ہوں، اگر اس کے بدلے میں میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر کے تو بھی اس سلسلے میں کمپرومائز ممکن نہیں. یہ بات بہت اہتمام سے سمجھنے کی ہے کہ دین اگر ہمیں مل گیا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، قدر کے لائق ہے، استقامت مطلوب ہے، اس پر بنے رہنا چاہیے. لیکن یہ باتیں ہم کرتے ہیں جب ہمارا معاملہ دوسرے دین کے لوگوں سے ہو، دوسرے مذہب کے لوگوں سے. ہمارے اندر خود اتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں، اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہم جو دشمن ہے اس کو بھی برداشت کریں گے، اس کی عزت کا خیال کریں گے، اس کے مرتبے کا خیال کریں گے، اسی طرح سے اس سے بات کریں گے. ہمارے یہاں جو فرقہ بندیاں ہیں، ہمارے یہاں جو حلقہ بندیاں ہیں، مسلمان کو کافر بنانے پر تلا ہوا ہے. میری مسجد میں تم داخل نہیں ہو سکتے، میرے جنازے میں تم شامل نہیں ہو سکتے، میرے پیارے رسول کے جلوس میں تم نہیں آ سکتے. یہ آئے دن اس کا مظاہرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور اسی ماہ مبارک میں خاص طور سے دیکھتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، لیکن اب معلومات اتنی آسان ہو گئی ہے کہ سب باتیں دنیا میں کہیں کچھ ہو وہ بہت آرام سے ہمارے گھر میں پہنچتی ہیں. تو اب اس وقت جو بڑی تہذیبی کشمکش برپا ہے دنیا میں، اس تہذیبی کشمکش کا بہترین مداوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے. ہم دین کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بڑی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. لیکن دعویٰ میرے بھائیوں سچ اس وقت ثابت ہوگا جب ہم اس اسوہ کو اپنی زندگی میں اتاریں. اس اسوہ کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے محتاج ہیں، جن کو اس کی طلب ہے. اقوام متحدہ کا منشور تو بنا ہوگا کچھ دنوں پہلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع جو انسانیت کا بڑا منشور ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف زندگی اور صاف لفظوں موجود ہے، قرآن مجید کی آیات اور ہدایات صاف لفظوں موجود ہے. تو ویسی زندگیاں میرے بھائی ہمیں بنانی چاہیے، ویسا مظاہرہ ہم کو کرنا چاہیے. اور جب آج کے زمانے میں اس کی طلب بڑھی ہوئی ہے تو ہمیں ان باتوں کو لے کر کے سامنے آنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اچھا صالح معاشرہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ جس میں ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس اسوہ کو عام فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اسوہ کی روشنی میں انسانیت کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کو، عالمی انسانیت کو امن کا گہوارہ بنائے، ظالم کو ظلم سے روک دے، جا رہے لوگوں کی جارحیت پر اے اللہ تو قابو کر سکتا ہے اسے قابو کر دے. اے اللہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کر دے، آپ کے اسوہ کو عام کر دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.